بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو نعتیہ قصیدہ لکھنے پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر اور شفا یابی کا تحفہ عطا ہوا۔ صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اپنے زمانے کے متبحر عالم دین، شاعر اور شعراء آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ عمراء اور سلاطین وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے کہ سر راہ ایک نیک بندہ خدا سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، بوصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب نفی میں دیا، لیکن اس بات نے ان کی کایا پلٹ دی اور دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں مستغرق رہنے لگے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چند نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضہ میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس مرض لا دوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ اگلی صبح جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے انہیں بھی سنائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب آپ یہ قصیدہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں ہمہ گوش اسے سن رہا تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اس قصیدہ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکت کا سلسلہ جاری ہے۔ قصیدہ بردہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کے بیمار جسم پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ لہٰذا اس چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ مشہور ہوا۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔